آج میں نے جس موضوع کو قابل ذکر سمجھا ہے وہ ہے تعلیم میں لڑکوں کے پیچھے رہنے کے اسباب۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے صرف لڑکوں کا ہی ذکر کیوں کیا ہے، مساوات مرد و زن، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ، لڑکیوں کی تعلیم، ان موضوعات پر تو ہم آئے دن پڑھتے سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے غور کیا ہے ہر سال لگاتار لڑکوں کے نتائج لڑکے سے کم کیوں آ رہے ہیں؟ آج کل کے نوجوان اور لڑکے رشوت، چوری، لڑائی جھگڑا، بدعنوانی میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، اخلاق بتا دیتے ہیں تربیت ہوئی ہے یا پالا گیا ہے۔ اگر ہم لڑکوں کے تعلیم میں پیچھے رہنے کے اسباب پر روشنی ڈالیں تو موبائل فون، خاندان، دوست، معاشرہ وغیرہ کئی سارے پہلو نمایاں ہوتے ہیں، اور یہ ساری ٹہنیاں جس شخص سے جا ملتی ہے وہ ہے تربیت۔ جی ہاں، وہ ایک دور ہوا کرتا تھا تب ایک ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تو کہتی میرا بیٹا ہفتہ اقلیم کو فتح کرے گا، اور وہ ایسی پرورش کرتی کہ وہ بیٹا بڑا ہو کر سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہوا۔ اور ایک ایسی مثال بھی ہے کہ پرورش جس کے پر ایک گونگا بچہ ٹیلی فون کی ایجاد کر رہے ہیں، حاضر محفل یہی نہیں، اور ایک ایسا بچہ جسے ناقابل ہونے کا ٹائٹل لگا کر اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن صحیح تربیت نے اسے سائنسداں بنا دیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو رجحان بنا رکھا ہے کہ لڑکے تو تعلیم میں پیچھے ہی ہوتے ہیں، بچہ نہ بھی پڑھے تو یہی بہانہ دل بہلاتا ہے کہ یہ تو لڑکا ہے، لڑکے تو پڑھائی میں اوسط ہی ہوتے ہیں، بس پاس ہو جائے کسی طرح، یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی سوچوں نے بچوں کے ذہنوں پر اثر کیا، کچھ بڑا سوچنے اور کچھ اونچا کرنے کی خواہش پروان چڑھنے سے پہلے ہی دبا دی گئی، کیونکہ نفسیات بتاتے ہیں کہ بچے کے تعلیم، تربیت و کردار میں والدین، معاشرہ اور دوست اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان سب کے درمیان ہمارے معاشرے نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا اثر لڑکوں کی تعلیم پر ہوا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کو اتنی آزادی دی گئی ہے کہ ان کے گھر میں آنے جانے کے اوقات پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، ان کے موبائل فون کے استعمال پر کوئی نگرانی نہیں ہوتی، نتیجہ اس کا اثر ان کے تعلیمی نتائج پر پڑتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمایا آج کے نوجوان اور لڑکوں کی کہ کچھ نوجوان اور لڑکے تو ایسے ہیں جسے سورہ فاتحہ اور نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ والدین ٹی وی میں ہیں، سب لوگ موبائل فون میں ہیں، تو لڑکے تو تعلیم میں پیچھے ہوں گے ہی نا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت محفل، سچ کہوں تو یہاں اللہ کا اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا عنوان ہے تعلیم میں لڑکوں کے پیچھے رہنے کے اسباب۔ تعلیم کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر دور حاضر میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، جیسے کہ بہت سے معاشروں میں لڑکوں کو تعلیم سے دور کر کے کسی روزگار، ہنر، کھیل کود وغیرہ میں بھیجا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکوں کی تعلیم کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے لڑکوں کو مناسب رہنمائی نہیں ملتی، والدین اور استاد کی طرف سے لڑکے تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ دور حاضر میں سب سے بڑی وجہ ٹیکنالوجی کا لڑکوں پر غلط اثر بھی ہے، جس کی وجہ سے لڑکے مختلف ویڈیو گیم، سوشل میڈیا، دیگر چیزوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ لڑکوں کی تعلیم میں پیچھے رہ جانے کے اسباب کی جانچ کر کے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لڑکوں کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں مدد کر سکتے ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں تعلیمی میدان میں برابر ہو۔ آخر میں ایک شعر پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتی ہوں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شکریہ۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے تعلیم میں لڑکوں کے پیچھے رہنے کے اسباب۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عبادت سے افضل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سامعین با تمکین، اتنی پیاری اور واضح حدیث کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج ہماری قوم تعلیمی میدان میں پیچھے ہوتی جا رہی ہے اور خصوصی طور پر لڑکے مسلسل غیر
तमादुन बिगड़ता जा रहा है। आजकल SSC से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर इम्तिहान में नताइज के दिन आमतौर पर हर अखबार की सुर्खी कुछ इस तरह होती है कि लड़कियां एक बार फिर लड़कों से आगे है। सदर आली वक़ार, ऐसा क्यों? बेटा और बेटी दोनों के वालिदैन मुश्तरक, समाज एक, स्कूल एक, निसाब एक, उस्ताद एक, मजमून एक, यहाँ तक कि क्लासरूम भी वही। फिर क्या वजह है कि इसी स्कूल और इसी क्लासरूम में लड़कियां पढ़ रही हैं और लड़के नहीं? वजह बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि वालिदैन, समाज, स्कूल, असातिज़ा से कहीं ना कहीं इन मासूमों को उनकी नफ्सियात और उनकी ज़हनी सतह तक जाने में कोताही हो रही है। लेकिन सदर मोहतरम, आज लड़कों की तालीम में गैर संजीदगी या ड्रॉप आउट की बिना पर मुस्लिम कौम के हालात बिल्कुल धमाका कैद मोड़ पर पहुंच चुके हैं। इस तालीमी जहाज में हमारे असातिज़ा को अमली तौर पर मुतहरिक होना ज़रूरी है। इस ज़िम्मन में हमारे सबकदोश असातिज़ा बहुत बड़ा और कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं कि वो अपने महल्ले में कम अज कम 1 घंटा उन लड़कों की तालीमी व नफ्सियाती रहनुमाई करे अजरों कड़ों पर खड़े होकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मैं कहना चाहूँगी, यहाँ जितने भी सरपरस्त हज़रात बैठे हैं, उनसे कम अज कम हमारे वालिदैन आला तालीम की अहमियत को समझे। खुदारा, आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ज़िंदगी में कलील मुद्दती फ़ायदे के पीछे अपने बच्चों का ना दौड़ाएं। सामाईन, अपने लड़कों पर घर में चूल्हा जलने का ईंधन ये लेबल वालिदैन ने खुद लगाया है। हर बच्चा तन आसानी चाहता है कि वो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से कमाने के लिए उन्हें आमदा वालिदैन ही करते हैं। मौजूदा सामाईन, लड़कों को आला तालीम के लिए रग़ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़रूरत है हमारी मुस्बत फिक्र, वाज़ेह विजन, दूर अंदेशी और लड़कों के ताल्लुक से नज़रियात तब्दील करने की, और इंशाअल्लाह हम करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जज़ाकल्लाह। मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम में लड़कों के पीछे रहने के असबाब। हमारे मुल्क में मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल के हवाले सन 2006 को खास अहमियत हासिल है। यही वो साल है जिसको सच कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिससे मुसलमानों
अपनी मंजिल आसमानों में। खुदा فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ اکرام، میزان عدل پر براجمان حکم صاحبان، میرے سامنے تشریف فرما سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ بڑا حساس موضوع ہے. اس عنوان پر بات کرنا گویا ہم میں سے ہر ایک کی دکھتی رگ کو چھیڑنا ہے، سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنا اور اسے عمل پر آمادہ کرنا ہے. لہٰذا میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا. محترم سامعین، آج ملت کے ہر درد مند کو احساس ہے کہ مسلم معاشرہ تباہی کے راستے پر جا رہا ہے. دینی احکامات اور ہدایت سے روگردانی عام ہو گئی ہے. انفرادی و اجتماعی زندگی میں اسلامیت مفقود ہوتی جا رہی ہے. عام طور پر اصلاح کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن سوچیں کہ ہم اپنے مقصد کی حصولیابی میں کس سمت جا رہے ہیں. سامعین اعزام، دین کے 5 اہم شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات. ایمانیات کے بغیر سارے شعبے بیکار ہیں. عبادات سے متعلق الحمدللہ ہمارے اندر کچھ بیداری پیدا ہو رہی ہے، لیکن معاملات، معاشرات اور اخلاقیات سے متعلق سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے اپنی صفوں میں شعبوں کی درستگی کے لیے کیا محنت کی، کیا کام کیا. سامعین با تمکین، آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ معاملات سے متعلق اسلامی مزاج کیا ہے. چنانچہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کرے تاکہ سامان کی قیمت بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کوڑی اور مفلس بنا دے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر یا اپنے سامان کی بے جا تعریف کر کے تاجر گناہگار ہوتے ہیں. معاملات یہ ہیں کہ لین دین میں انسان کھرا اترے، دھوکہ دہی سے بچے، سود کی ملاوٹ سے اپنے دامن کو پاک رکھے، مارکیٹ میں اپنی کاروباری ساکھ کو باقی رکھنے کے لیے دوسروں کو نیچا نہ دکھائے. سوچیں، غور کریں کہ کیا اس دور میں مسلمان ہونا ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے. سامعین اکرام، آج ہر شخص عموماً صرف اپنا مفاد پیش نظر رکھتا ہے. مالک یہ سوچتا ہے کہ ملازم پر جتنے استحسان کر دیا جائے اچھا ہے. ملازم اس فکر میں رہتا ہے کہ ڈیوٹی پوری ہو یا نہ ہو مجھے پوری سہولیات ملنی چاہیے. آج ہمارے درمیان کچھ مزاج اس طرح کا ہو گیا ہے کہ سارے شہر والوں سے دوستی ہو جائے گی، لیکن پڑوسی سے کچھ نہ کچھ تنازع ہر جگہ کھڑا رہتا ہے. پڑوسی ہی پڑوسی کی بدخواہی میں لگا رہتا ہے. اچھے دیندار لوگ بھی اس معاملے میں لاپرواہی کوتاہی کرتے نظر آتے ہیں. کیا یہی ہماری معاشرت ہے؟ غور کریں کہ کیا اس دور میں مسلمان ہونا ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے. اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوگے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. معزز سامعین، سورہ قلم میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. ہمارے آقا نے ساری زندگی اس نقطے کو ذہن میں رکھا کہ میری امت اخلاق کے اعتبار سے لائق و فائق ہو جائے، وہ اخلاق کی بلندیوں کو چھو لے، اس کے اخلاق اعلیٰ ترین ہو جائے. لیکن افسوس صد افسوس میں اپنے دامن کو نہیں بچا رہی ہوں کہ ہم الزام ان کو دیتے تھے، خود قصور اپنا نکل آیا. سامعین نظام، وہ دیکھو کہ اپنے کیا بیگانے آج ہماری معاشرت، ہمارے معاملات اور ہمارے اخلاق تلاش کرتے کرتے ہمارے در پر آ پڑے ہیں. اٹھو اٹھو اور اس شعر کے مصداق بن جاؤ. اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ بیٹا واہ 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 واہ. مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا. اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا ایک مشہور اردو تقریر کا موضوع ہے جس میں ایک مسلمان کی زندگی کی مشکلات اور چیلنجز پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اس دور میں جب دنیا میں مادی ترقی اور فکری تنوع بڑھ رہا ہے، ایک مسلمان کے لیے اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا اور دین کے اصولوں پر چلنا آسان نہیں ہے. یہ تقریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب
کامیاب ہونے کی راہ دکھاتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی شناخت، ایمان اور اقدار کو محفوظ رکھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب صرف نام کا مسلمان ہونا نہیں، بلکہ ایمان کی گہرائی، اخلاق کے اصولوں کی پیروی اور اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہے۔ دنیاوی مفادات، آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود مسلمان کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے اور حق و سچائی کا علمبردار بننا چاہیے۔ محترم حضرات، آج کے دور میں جب دنیا گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کے لیے اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مختلف ثقافتی اور سماجی اثرات کے تحت نوجوان نسل میں اپنے دین اور اقدار سے دوری کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں مسلمان ہونا صرف ایک نام یا مذہب کا انتخاب نہیں، بلکہ اپنی ثقافتی اور روحانی جڑوں سے جڑے رہنے کی ایک مسلسل کوشش ہے۔ آج کے مسلمان کو یہ چیلنج بھی درپیش ہے کہ وہ دین اور دنیاوی زندگی کے درمیان توازن کو برقرار رکھے۔ معاشی استحکام، تعلیم اور جدید زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اپنی روحانی اور مذہبی ذمہ داری کو نبھانا آسان نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہی ہے تو اس توازن کو سمجھداری اور دانائی کے ساتھ برقرار رکھے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کو ہر سطح پر آزمائشوں کا سامنا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور دیگر جدید ذرائع کے ذریعے اخلاقی کمزوریوں اور غلط راستوں کی طرف راغب ہونا آسان ہو گیا ہے۔ ایسے میں ایمان کو مضبوط رکھنا ایک مستقل جدوجہد بن گئی ہے۔ سچے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرے اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرے۔ بہت سے مسلمان اپنے دین کی گہرائی اور علم سے ناواقف ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت آج پہلے سے کئی زیادہ ہے۔ ان کے بغیر ایک مسلمان دنیاوی اور روحانی طور پر گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا اور اس سے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ایک مسلمان ہونے کا اہم حصہ ہے۔ مسلمان ہونے کا ایک اور بڑا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے کردار اور اخلاق میں مثالی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاق سکھائے ہیں، اور آج کے دور میں ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل سے اسلام کی تعلیمات کی عکاسی کرے، چاہے حالت کتنے مشکل کیوں نہ ہو۔ حد سے گزرا تیری امت کا پریشان ہونا، حد سے گزرا تیری امت کا پریشان ہونا، رہ گیا گم گشتہ وہ حیران ہونا، لے جائے کہاں تیرے اسلام کو اے شاہ عرب، لے جائے کہاں تیرے اسلام کو اے شاہ عرب، ہر جگہ جرم میں داخل ہے مسلمان ہونا، تیرے کردار سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے کردار سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل تیری آسان ہونا، دونوں عالم میں حکومت ہو تیری ہے مسلم، دونوں عالم میں حکومت ہو تیری ہے مسلم، گر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا۔ یہ تقریر ہمیں احساس دلانے کے لیے ہے کہ چاہے حالت کتنے مشکل کیوں نہ ہو جائے، ایک حقیقی مسلمان وہ ہے جو دین اسلام کے اصولوں پر ثابت قدم رہتا ہے اور ہر طرح کی آزمائشوں میں اپنی ایمانی طاقت کو مضبوط کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں ساری دنیا کے امامت کا بار سونپا گیا ہے، لیکن آج وہی مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے، گمنامی کے اندروں نے ہمیں چاروں سمت سے گھیر رکھا ہے۔ سارے عالم پر نظر ڈالی جائے تو نظر آتا ہے کہ مسلمان جگہ جگہ پسپا ہو رہا ہے، مسلمان جگہ جگہ پسپا ہو رہے ہیں۔ رحمتیں ہے تیرے آغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہے تیرے آغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ معزز سامعین، آج کے دور میں مسلمانوں کا رہنا اتنا مشکل کیوں؟ اگر فلسطین میں یہودیوں کے مظالم کے شکار ہے مسلمان، یہاں تک کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی مسلمان کئی مسائل سے دوچار ہے۔ کبھی کوئی فرقہ پرست مسلمان کا قتل کرتا ہے تو کئی ہماری مساجد خطرے میں ہیں، تو کبھی ہماری وطن سے وفاداری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو کئی ہمارے شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ ہر طرف سے مسلمان ہی ظلم کا شکار بن بیٹھے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، لٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی، آنکھوں میں سلاخیں ہیں ہم دیدہ وروں کی،
کچلی گئی عزت تو ہمارے گھروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں ہمارے سروں کی۔ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم، بس جرم اتنا کہ مسلمان ہیں ہم۔ محترم سامعین، آج کے دور میں مسلمانوں کا رہنا اتنا مشکل کیوں؟ اگر ہم نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ ہم نے اپنے خدا کو بھول گئے، قرآن کو ترک کر دیا اور اپنے خدا کے راستے کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل ہو کر رہ گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم سامعین، ہم نے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیا، اس لیے آج کے دور میں آسان نہیں رہا مسلمان ہونا۔ اگر ہم پھر سے متحد ہو جائے، قرآن اور اسلام کی عظمت کو سمجھ جائے، تو ہم اپنے اسلاف کی طرح کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ مگر افسوس، آج ہم اپنی ہی عظمت کو بھول گئے، اس لیے آسان نہیں رہا اس دور میں مسلمان ہونا۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ سارے عالم پر حکومت ہو تیری ہے مسلم، سارے عالم پر حکومت ہو تیری ہے مسلم، گر سمجھ جائے تو اپنا مسلمان ہونا۔ شکریہ۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مخالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا ترقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ کو ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصافی حجازی نہ رہے۔ اعلی جناب صدر، مہمان خصوصی، سرپرست حضرات اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بھی ایک مسلم ہوں اور پوری دنیا کی مسلم نئی نسل یہ جاننا چاہتی ہے کہ آج مسلمان کیوں مصائب میں ہیں، کیا وجہ ہے جو یہ مشکلات کا سامنا ہے، اور ان حالات میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ بوسنیا میں مسلمان، کشمیر میں مسلمان، افغانستان میں مسلمان، عراق میں کیا کیا گیا، کیا تباہی لائی گئی۔ 1 سال کا عرصہ ہونے کو ہے اور اسرائیل نے فلسطین کو کھنڈر بنا دیا۔ غازہ کی 22 کلومیٹر کی پٹی جہاں لاکھوں فلسطینی 75 سال سے زیادہ عرصے سے کھلی جیل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے، ہزاروں ماؤں بہنوں کو بیوہ کرنے اور ہزاروں معصوم بچوں کو یتیم کرنے کے بعد بھی ان کے دل نہیں بھرے۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے سر پر ٹوپی ہے اور داڑھی ہے تو آپ ٹیررسٹ ہیں۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کا کیا حال ہے۔ یہ ملک ہم مسلمانوں کا اپنا محبوب وطن ہے اور ہم مسلمان اس سرزمین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ہمارے آبا و اجداد اس خاک میں مدفون ہیں اور ہمارے ملک میں اکثریت غیر مسلمین کی ہے۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق مسلمان یہاں کی آبادی کا تقریباً 15% ہے۔ گزشتہ 60 برسوں سے معاشی و تعلیمی اور سیاسی و سماجی آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں خدا کے نام لیوے افراد کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر پابندی سے نفرت کی مہم کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے اذان کی آواز کو محدود کر دیا گیا، بعد میں اذان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ نماز کی ہر مقام پر اجازت تھی، لیکن اب سڑکوں پر نماز کی صفیں بنانے پر روک لگا دی گئی۔ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا۔ سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ زندوں کا دستور تھا، مردوں کا منشور بنا دیا۔ جو علم کی کتاب تھی اسے لا علموں کے ہاتھوں تھما دیا۔ مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بکشوانے پر لگا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟
محترم سامعین، افسوس صد افسوس، ہمارے ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر اب تک، یعنی ایک عرصے سے زائد عرصے میں عالمی طاقتوں نے مسلم ممالک کو جو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور اسے ہماری قوم ایک سازش قرار دیتی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ ایک سازش تھی، لیکن ہم اس کے اعلی کار کیوں بنے؟ آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت لیتی ہوں۔ رحمتیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارا کے قرآن ہو کر۔ تارک کے قرآن ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، 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 اور تم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر، تاریخ قرآن ہو کر۔ تارک کے بولے تھے پہلے، پھر سے آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا۔ سخت مشکل ہوا اب صحاب ایمان ہونا، کہ سخت مشکل ہوا اب صحاب ایمان ہونا، نہیں اس دور میں آسان مسلمان ہونا۔ سامعین اکرام، اس وقت امت مسلمہ چاروں جانب سے آزمائش میں گھری ہے۔ نظریاتی اور فکری طور پر دیکھیں تو امت کو حد سے زیادہ ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آزادی اظہار رائے اور حقوق انسانیت کے علمبرداری دعوے دار امت ہر قسم کی آزادی کو سلب کر لینا چاہتے ہیں۔ ملک میں اپنے آئینی حقوق کی بازیافت اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو جبر کے ذریعے کچل دیا جاتا ہے۔ جبر کے ذریعے تبدیلی مذہب، غیر مذہبی نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مقدس مقامات کا انہدام، دنگا فساد کے ذریعے جانی و مالی نقصان اور ہجوم دہشت گردی کے ذریعے سفر کو خوف کی علامت بنا دینا، یہ ایسے عوامل ہیں جن کے ذریعے ایک کمزور دل اور ناقص ایمان والا انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے، اپنے قیمتی ورثہ، قیمتی شناخت اور مذہب و ملت سے کنارہ کش ہونے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ بلکہ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیکولر کا بھرم رکھنے کے لیے یا اکثریتی طبقے کو خوش رکھنے کے لیے شرکیہ راہ و رسم کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، حالانکہ ایک بندہ مومن اور مسلمان کا سب سے قیمتی ورثہ اور متاع عزیز اس کا ایمان اور دین ہے۔ موجودہ حالت میں مسلمان ذرا ذرا سی تکلیف، مصیبت اور غیروں کی جانب سے پائے جانے والے خدشات کے سبب حواس باختہ ہو کر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کفار و مشرکین ان سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگے جب تک وہ اپنے دین کو ترک نہ کر دے۔ اس وقت مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں۔ حق بولنے والوں کو زندان میں ڈالا جا رہا ہے، توہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے، روہنگیائی مسلمانوں کی نسل کشی، لڑکیوں کا مرتد ہونا، شریعت سے چھیڑ چھاڑ، فلسطین کے حال، نئی نئی بدعات، نئے نئے فتنوں کا وجود۔ غرض کیا میں آپ کو بتاؤں، دل روتا ہے، تڑپتا ہے، سلگتا ہے، کہاں جائے، کس سے فریاد کرے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں آزمائش مقدر ہوتی ہے۔ کبھی فرد آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو کبھی جماعت کی جماعت آزمائش میں گر جاتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ ایسے حالات امت پر پہلی بار آئے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے امت نے طوفانوں کا سینہ چیر کے موجوں کی طغیانی سے نکل کر اپنے لیے حالات کو سازگار بنایا ہے۔ ایسے دردناک دلخراش ماحول میں مسلمان کو ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کی نصرت و مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اس فتنے بھرے اور آزمائشوں کے دور میں ہم مسلمانوں کی ایمان، جان و مال کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دین کو پختگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بڑھتے رہو گے تو راہیں بھی بن جائے گی، کہ بڑھتے رہو گے تو راہیں بھی بن جائے گی، حوصلہ اگر بلند ہو تو منزلیں بھی مل جائے گی۔
فما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر. محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت اپنی بات رکھنے جا رہی ہوں اس کا موضوع ہے اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا. جناب صدر، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان ہی سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. ترجمہ، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کیا ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ معزز سامعین، اس وقت امت مسلمہ ہر چہار جانب سے ابتلا و آزمائش میں گھری ہے. نظریاتی اور فکری طور پر امت کو حد سے زیادہ ارادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آزادی اظہار رائے اور حقوق انسانیت کی علمبرداری کے دعوے دار امت کی ہر قسم کی آزادی کو سلب کر لینا چاہتے ہیں. بھارت جیسے جمہوری ملک میں اپنے آئینی حقوق کی بازیافت اور مسلموں کی داد رسی کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو قید و بند، ضبطی مال و جائیداد کے جبر استعداد کے ذریعے کچل دیا جاتا ہے. جبر و اکراه کے ذریعے تبدیلی مذہب اور غیر مذہبی نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے. مسلمانوں کا مقامات مقدسہ انہدام، دنگا و فساد، جانی و مالی نقصان اور ہجومی دہشت گردی کے ذریعے سفر کو خوف کی علامت بنا دینا، سادانو مسلم بچیوں کو عشق و محبت کے پرفراز وعدوں کے ذریعے مرتد بنانا، یہ ایسے عوامل ہیں جن کے ذریعے ایک کمزور دل اور ناقص ایمان والا انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے. اپنے قیمتی ورثہ، قیمتی شناخت اور مذہب و ملت سے کنارہ کش ہونے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. بلکہ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیکولرزم کا بھرم رکھنے کے لیے، نیز اکثریتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے شرکی آراء و رسم کی ادائیگی میں ذرا برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. حالانکہ ایک بندہ مومن اور مسلمان کا سب سے قیمتی ورثہ اس کا ایمان اور دین ہے. جیسا کہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ترجمہ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. ایسے دلخراش، دردناک عالم و مصائب، ظلم و ستم کے اس ماحول میں مسلمانوں کا ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کی نصرت و مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کی جانب رجوع کرنا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسے حالات سے امت پہلی بار دوچار ہوئی، بلکہ ہمیشہ سے امت نے طوفانوں کا سینہ چیر کر موجوں کی طغیانی سے نکل کر اپنے لیے حالات کو سازگار بنایا ہے. حاضرین سامعین، بادشاہ اور قومی وقت پر مسلمانوں کی ثابت قدمی رہتے ہوئے عملی جد و جہد کر کے فلاح و جداد کی راہیں ہموار کرتی ہے اور اپنے ہدف کو حاصل کر کے کامیاب و کامران ہوتی ہے. جب امریکہ نے جاپان میں بم گرا کر اسے تہس نہس کیا تھا اور اس کی عسکری قوت کو تباہ کر دیا تھا، تب جاپان نے غور و فکر کر کے دانشمندانہ اقدام کرتے ہوئے تعلیمی پالیسی کو اختیار کیا اور مختصر وقت میں اس قدر کامیابی حاصل کی کہ جاپان کی مصنوعات کو امریکہ جیسے ملک کی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا. آج بھی اگر امت مسلمہ بے جا رسم و رواج، آپسی اختلافات، نیت نئی بدعت سے اوپر اٹھ کر محض مفاد امت کے لیے جد و جہد کرے تو جلد ہی روشن صبح کی امید کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ. السلام علیکم، میرا نام صدیق فاطمہ ہے اور میں نہم جماعت کی طالبہ ہوں اور دارالارقم پبلک اسکول میں زیر تعلیم ہوں. سامعین، آج مجھے آپ سبھی کے سامنے ایک ایسے موضوع پر کہنے کا موقع ملا ہے جو صرف میری یا آپ کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی زندگی سے متعلق ہے جو اسلام کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے. جی ہاں، میرا موضوع ہے اس دور میں آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم سب نے کسی نہ کسی حد تک محسوس کی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو امتحانات، مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس دور میں مسلمانوں کو کبھی موب لنچنگ کے نام پر، کبھی گاؤں ماس کے نام پر، کبھی ناموس رسالت کے نام پر بد زبانی کر یا غدار کہہ کر ہراساں کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ خواتین کے حجاب کو لے کر، 3 طلاق کو لے کر ہر طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اور یہ سارے امتحانات اور مسائل
ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم صرف ایک لفظی مسلمان رہ گئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو دوستو، فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مسلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا او يمسي مؤمن ويصبح كافرا۔ نیک اعمال کی طرف تیزی سے بڑھو ان فتنوں سے پہلے جو سخت تاریک رات کی طرح ہوگے کہ آدمی صبح کے وقت کو مومن ہوگا تو شام کے وقت کو کافر، اور شام کے وقت کو مومن ہوگا تو صبح کے وقت کو کافر۔ دوستو، آج ہمیں اپنے اعمال کو صالح بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم احکامات الہی سے دور ہو چکے ہیں، نبی کی سنتوں سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے معاملات برابر نہیں رہے، ہمارے اخلاق درست نہیں رہے۔ ہمیں وہ دور یاد کرنے کی ضرورت ہے جس دور میں ہمارے پیارے نبی تشریف لائے۔ وہ دور ہر قسم کی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیارا دین لے کر آئے اور اپنے اعمال و عادت سے اپنی زندگی کو ہمارے لیے مثالی نمونہ بنا دیا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دین کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور احکامات الہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اگر ہم اللہ کے قرب والے اعمال اپنی زندگیوں میں لائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگیوں میں لائیں گے اور اسے اپنے اخلاق و کردار سے دکھائیں گے تو ہر امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس دنیا کو دکھا سکیں گے کہ مسلمان صرف ایک نام نہیں، ایک پیغام ہے محبت کا، امن کا، یکجہتی کا، ورنہ ہمارا حال ویسا ہو جائے گا جیسا کسی شاعر نے کہا، اعمال سے خالی دنیا کو آفات کی دیمک کھائے گی، اعمال سے خالی دنیا کو آفات کی دیمک کھائے گی، ہم روز نمازیں چھوڑیں گے تو روز قیامت آئے گی۔ دوستو، ویسے تو ہر دور میں مسلمان ہونا آسان نہیں رہا، کیونکہ دنیا ہمیشہ ہمارے مذہب کو غلط نظریے اور زاویے سے دیکھتی ہے۔ لوگ ہماری طرف سے غلط فہمیوں اور تعصب کا شکار رہے، اسی لیے آئے دن مسلمان دنیا کے غلط فہمیوں اور تعصب کا شکار بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس دور کے حالات سے نپٹنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرے۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتی ہوں، تیرے اعمال سے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ ہو حکومت تیری، پورے عالم پہ ہو حکومت تیری، اے مسلم تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین، دور حاضر میں آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کے دین پر آنے سے پہلے اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اس پر تنقید کی جاتی ہے، نکتہ چینی کی جاتی ہے، اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں اور تو اور اس کا مذاق بھی بنایا جاتا ہے۔ کہنے کو تو ماشاء اللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، پیدا ہوتے ہی سند مل جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پیدا ہوتے ہی سند مل جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر آگے اعمال اور کام جیسے بھی ہو سند تو مل گئی، نعمان لگ چکا ہے۔ کیا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا ہی کافی ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے ہمارا اعمال، ہمارا کام گواہی کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلا کر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارا نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، دینی تعلیم پر عمل نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم جھٹلانے والوں میں سے ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں۔ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بدل رہے ہیں، مگر جو مسلمان پکے سچے دین پر چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس دور میں آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ محترم سامعین، ہمارے درمیان ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو مغربی تہذیب کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، بلکہ اسلامی تہذیب ان کے اوپر باعث شرم معلوم ہوتی ہے۔
سوشل میڈیا کی دنیا نے اس حکمران کو اور دلکش بنا دیا ہے، جس سے نئی نسل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری گزارش یہی ہے کہ حالات سے آگاہ رہے اور اس زمرے میں آنے کی کوشش کریں جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ نہ دو، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ملیں گے۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتی ہوں۔ گونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، گونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے، میں ہچکچا گئی خود کو مسلمان کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ۔ میں آج نہایت ہی اہم اور پیچیدہ موضوع اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا پر مختصر اور مفید تقریر کرنا چاہتی ہوں۔ عزم محکم عطا کر خدایا، حوصلوں کو نئی زندگی دے، سر اٹھائے ہیں ہر سو اندھیرے، شب چراغوں کو اب روشنی دے، حق و باطل کے ہر معرکے میں تو رہا غازیوں کا سہارا، آج بھی ہر طرف کربلا ہے، ہم کو شبیر سے تشنگی دے۔ سامعین ذرا غور سے سماعت فرمائیں، آج ہمارے مسلم نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ رات رات بھر موبائل فون میں غرق ہے، اور اس دجال کے فتنے میں جو قرب قیامت میں ظاہر ہونے والا ہے، جس کی سیڑھی موبائل فون ہے، اس میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ انہیں اطراف و اکناف کے ماحول کی کوئی خبر نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ رحمت کی چادر ہے تیرے اغیار کے کاشانوں پر، رحمت کی چادر ہے تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ مسلم نوجوانوں کا اپنے دین سے غفلت انتہائی پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جبکہ ایسے پرآشوب دور میں جہاں مسلمانوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے، مسلم ہونا ایک گناہ بن گیا ہے۔ اس دور میں ہم مسلمانان اسلام کو نہایت چوکنا اور چاق و چونند رہنا بہت ضروری ہے۔ بقول شاعر صاحب کہ مصیبت ٹوٹتی ہے جب کہیں سے، مصیبت ٹوٹتی ہے جب کہیں سے تو بسم اللہ ہوتی ہے ہمیں سے۔ میرے مسلم بزرگار، اساتذہ اکرام اور مسلم بہنوں اور بھائیوں، یہ آج سے 1400 سال پہلے لکھ دیا جا چکا تھا کہ آخری دور یعنی قرب قیامت سے پہلے کا دور فتنوں کا دور ہوگا، اور اس فتنوں کے دور میں جو بھی مسلمان مومن بندہ رائے بھر ایمان بچا کر لے جائے گا، اس کا ایمان صحابیوں کے ایمان کے برابر ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ دور حاضر کیا قیامت کے نزدیک کے بڑے بڑے فتنے بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو تو ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو۔ اس کے بعد ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں تاکہ کسی بھی دور کا حامان، قارون یا ابی بن خلف ہمیں بھٹکا نہ سکے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ دور حاضر میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور عبادت کو اتنا پختہ اور مضبوط کر لے کہ کوئی ظالم اور جابر حکمراں ہم پر مسلط نہ ہو۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو اس پر ختم کرتی ہوں۔ کربلا ہو کہ فلسطین کے برما آذر، کربلا ہو کہ فلسطین کے برما آذر، درد صدیوں سے میرا نام و نسب جانتا ہے۔ جزاک اللہ۔ زوردار تالیوں کے ساتھ طالبات کی